ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت والے دن انصاف کے لیے ہم ترازو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسان پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کا ریکارڈ تمہارے سامنے رکھ دیں گے، کیونکہ ہم سے بڑھ کر کوئی حساب کرنے والا نہیں ہے. اور قرآن کریم نے سورہ رحمان میں فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ہم انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے اور ہمارے ترازو میں کسی طرح کی بے انصافی نہیں ہوگی. یہ کب ہوگا؟ قرآن نے جب اس کا وقت اور تاریخ دی تو فرمایا اقترب، لوگوں یہ وقت تقریباً آ چکا ہے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بالکل سر پر آ گیا. وهم فی غفلہ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا حساب و کتاب ان کے سر پہ. اور حساب کتاب لینے والے کون ہوں گے؟ قرآن نے کہا جناب یعلمون ما تفعلون، ہم نے تمہارے دائیں بائیں ایسا اپنا غیبی نظام رکھا ہے، کوئی چیز اللہ کے حساب، اللہ کے نظام سے غائب نہیں ہو سکتی. کوئی شخص اس وقت تک مسلمان بن ہی نہیں سکتا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا
جب تک اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ میری ساری زندگی کا حساب و کتاب کل قیامت والے دن مجھے اللہ کو دینا۔ میں بات الفاظ عرض کر رہا ہوں جس کا یہ ایمان نہ ہو۔ میں نے یہ نہیں کہا جو اس کو جانتا نہ ہو، میں نے یہ نہیں کہا، الفاظ میں فرق ہے۔ یہ نہیں کہ اس وقت تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ جان نہ لے کہ میں نے ساری زندگی کا حساب کس کو دینا ہے۔ بھائی الفاظ ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ غلط ہے۔ ایمان، جب تک کوئی شخص اس پر ایمان نہ لائے کہ میں نے اپنی ساری زندگی کا حساب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس احساس اور یہ کیفیت کتنی مستحضر تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں انصاری، ابو الحیثم الانصاری رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے گئے اور ساتھ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، تشریف لے گئے۔ جب ان کے باغ میں گئے تو حضرت ابو الحیثم الانصاری بہت خوش ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بادشاہوں والی نہیں تھی، ایک مہربان والد والی تھی، بلا تکلف کسی کے کھیتوں میں آرام سے چلے جاتے، کسی کے دروازے پر چلے جاتے، ملنے چلے جاتے۔ وہ جو انصاری صحابی تھے ان کے باغ میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ بھائی کون؟ دونوں جہانوں کے امام اور دونوں بادشاہوں کی کیا حیثیت، اور عربوں کے دستور کے مطابق زمین میں بیٹھ گئے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکلف، تصنع، بناوٹ نہیں تھی۔ بھائی میری بات سنو، اللہ کے نبی کی زندگی میں تصنع، بناوٹ اور تکلف، اللہ کے نبی کو دنیاوی معاملات میں تصنع پن بہت زیادہ ناپسند تھا۔ اللہ کے نبی بلا تکلف رہتے، بناوٹ سے نفرت کرتے۔ بلکہ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ گفتگو کر رہا ہے بڑی بنا کے تصنع کے ساتھ، جیسے ہم بولتے ہیں نا انگلش کے بڑے بھاری بھاری جملے، تاکہ آگے والے کو پتہ چلے کہ مجھ سے پڑھا لکھا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ متکبرانہ لہجہ ہے۔ اللہ کے نبی کو تصنع سے بڑی نفرت تھی، بلا تکلف، سادہ، اپنے ماحول کے مطابق زندگی گزارتے۔ باغ میں تشریف لے گئے اور زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ اب ابو الحیثم الانصاری رضی اللہ عنہ نے بھی وہ جلدی سے اٹھے اور بھاگ کے جا کے کھجور کا ایک بڑا سارا خوشہ، کھجوریں نہیں توڑی، پورا خوشہ ہی کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو الحیثم انصاری سے پوچھا، ابو الحیثم تم پورا خوشہ ہی توڑ لائے ہمارے لیے کچھ کھجوریں چن لاتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب اس لیے لایا ہوں تاکہ اپنی پسند کی کھجوریں تناول فرما لیں، میں پورا خوشہ لے آیا۔ اب یہ بھائی آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ بلا تکلف محبت کرنے والوں کی مجلس ہے۔ اللہ کے نبی نے کھجوریں کھائیں اور وہ اپنے کنویں سے پانی لائے، پانی پیش کیا۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بلا تکلف استاد شاگرد کہہ لیں، پیر اور مرید کہہ لیں، اور پڑھے لکھے الفاظ میں نبی اور امتی کہہ لیں، یہ یار دوستوں کا ماحول کہہ لیں، بلا تکلف ماحول ہے۔ کھجوریں کھانے کے بعد اللہ کے نبی اللہ کا شکر بجا لائے، اور فوراً یہ جو میرا موضوع تھا، جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد کے حساب کا اللہ کے نبی کو کتنا استحضار تھا، اور یہ سبق اپنی امت کو کتنا یاد کروایا
کھجوریں کھا کر پانی پی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور اس کے بعد فوراً فرمایا ابو الہیثم ہم دنیا میں یہ جو کھجور کھا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، اللہ کی جو بھی نعمت استعمال کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن ہمیں اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن پوچھیں گے جناب میں نے یہ تمہیں نعمتیں دی تھی، کیا کر کے آئے ہو؟ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لوگو تمہارا حساب و کتاب تمہارے سر پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اس وقت تک زمین جو ہے، اس وقت کی جو زمین ہے وہ کسی بھی انسان کے پاؤں کو نہیں چھوڑے گی، مسلمان کے پاؤں کو چپک جائیں گے، پکڑ لے گی، جب تک اللہ تعالیٰ 5 باتوں کا سوال نہ کر لے۔ بھائی کتنی چیزوں کا سوال ہے؟ 5 باتوں کا سوال۔ سب سے پہلے 2 حساب و کتاب کی بڑی شکلیں ہیں، بڑے مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھیں گے جناب زندگی کیسے گزار کے آئے ہو؟ چونکہ سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے بھائی وہ کیا ہے؟ یہ زندگی ہے۔ اسی زندگی میں میرے اور آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ کی قیمت جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اور بھائی جب جان نکل گئی تو پھر نہ دین کے اعتبار سے انسان کچھ کر سکتا ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے اتنی اعلیٰ زندگی دی تھی، اس زندگی کے بارے میں تم کیا کر کے آئے؟ اس کا حساب دو۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کریں گے جوانی۔ جوانی کہاں؟ حالانکہ زندگی میں بھائی جوانی آتی ہے کہ نہیں؟ جب زندگی کا سوال کر لیا اس میں جوانی بھی آ گئی، لیکن نہ جوانی کا حساب الگ۔ اللہ کیوں؟ میں یہ دیکھتا ہوں جوانی میں انسان کے جب پر نکلتے ہیں نا تو انسان نہ اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھتا، نہ اپنے اساتذہ کو کچھ سمجھتا۔ اور ہمیں اکثر ایسا اس سے واسطہ پڑتا ہے، ہمارے جو شاگرد جب نئے نئے عالم بن کے فارغ ہوتے ہیں نا تو عالم بنتے ہی پڑھتے ہی شروع کی جو جوانی کا خمار ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا بھائی لب و لہجہ بدلتا ہے کہ نہیں؟ یہاں بہت سارے اساتذہ بیٹھے ہیں، وہ جوانی کا اور سمجھ میں آ جاتی ہے کوئی بات نہیں، یہ 2-4 سال جوانی کے ہیں، ابھی زندگی نے سبق نہیں سکھایا۔ اب جب زندگی ٹھوکریں مارے گی نا، نئے نئے نوجوان ہوتے ہیں، ڈگری لے کر آتے ہیں، آتے کیا ابا جی کو کہتے ہیں ابا جی تو کی پتا، آتے کیا کہتے ہیں ابا جی تو کی پتا۔ اب جس ابا نے سڑک کی خاک چھان چھان کے اس کو تعلیم دلوائی ہے، اس ابا کو کہہ رہا تجھے کیا پتا۔ ابا بھی کہتا ہے اچھا بیٹا ذرا دیکھ زندگی نے ابھی تجھے جو ڈگری دینی ہے نا وہ تو بھول جائے گا، اسکول کالج کی ڈگریاں، زندگی جو کچھ تجھے سکھائے گی۔ تو جوانی کا حساب الگ ہوگا۔ کیوں؟ جوانی میں اللہ تعالیٰ پوری طاقتیں دیتے ہیں انسان، اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے یہ، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور سوال ہوگا تیسرا کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا، اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ اور بھائی ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ آیا میرے پاس جو علم ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جہنم کی آگ کی وجہ سے اس کی انتڑیاں نکل کر ڈھیر لگ جائے گا، اور وہ اپنی انتڑیوں کے دائیں بائیں اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا جو ہے وہ کولو کے دائیں بائیں، یا کولو کا بیل کولو کے دائیں بائیں لگاتا ہے، وہ اپنی انتڑیوں کے دائیں بائیں یوں چکر لگائے گا، اور اہل جہنم اس کی انتڑیوں کے تعفن کی وجہ سے جمع ہو جائیں گے، اور لوگ اس کو پہچان لیں گے۔ پہچان کے پتہ کیا کہیں گے؟ پہچان کے کہیں گے یار تو وہی نہیں جو دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا، تو وہ نہیں جو دنیا میں اچھائی کا حکم دیتا تھا برائی سے، چونکہ جو اچھائی کا حکم دیتا ہو برائی سے منع کرتا ہو وہ جہنم میں کیسے آ گیا؟ لوگ اسے پوچھیں گے بھائی وہ نہیں تھا جو منبر پر بیٹھ کے تقریر کرتا تھا۔ اور یہ حدیث بھائی ہمارے جیسے لوگوں کے لیے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو سنانے لگے نا تو بے ہوش ہو گئے. اس حدیث کو سنانے لگے تو کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے. یہ حدیث ہے ممبر پر بیٹھنے والوں کے لیے، خطیبوں کے لیے، مقرروں کے لیے، اساتذہ کے لیے، دوسروں کو دن رات نصیحت کرنے والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، ٹی وی پہ بیٹھنے والے اینکروں کے لیے جو ساری دنیا کو سبق پڑھاتے. اس سے کہیں گے جناب آپ وہ نہیں ہو جو دنیا میں کیا کرتے تھے؟ اچھائی کا حکم دیتے تھے برائی سے. وہ آگے سے کہے گا جی میں وہی ہوں. چونکہ وہاں آدمی کسی کو فریب دے، وہ کہے گا میں وہی ہوں جو دنیا میں امر بالمعروف کرتا تھا، نہی عن المنکر کرتا تھا، اچھائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتا تھا، بڑے اشعار پڑھتا تھا، اور میں بڑا خطیب تھا، بڑا علامہ تھا، بہت بڑا اینکر تھا، میں بڑا پروفیسر تھا، میں وہی ہوں. وہ کہیں گے جناب تم یہاں کیسے آ گئے اور تمہارا یہ حشر کہ اپنی انتڑیوں کو جہنم میں یوں کھینچ رہے ہو جس طرح کولو کا بیل اپنے وزن کو کھینچتا ہے. وہ آگے سے کہے گا کہ اصل میں میرا قصور یہ ہے کہ میں جو کچھ دوسروں کو کہتا تھا خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. دوسروں کو جو کچھ کہتا تھا خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم اس لیے حاصل کرے تاکہ دوسروں کو لاجواب کر سکے. اور بھائی میں آپ کو سچ بات بتاؤں، میں اپنی جوانی کے شروع میں مناظرہ سے دلچسپی رکھتا تھا، اور شروع میں میرے مناظرے ہوئے بھی ہیں. میں نے جب اس طرح کی احادیث پڑھی نا تو میں بریک لگا گیا، وہ لائن ہی چھوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرے صرف کس کے لیے؟ دوسروں کی زبان بند کروں، دوسروں کو نیچا دکھاؤں، اپنی برتری کا اظہار کروں. ہم کہیں بیٹھے تو اظہار علم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اظہار علم کرتے ہیں. چلو میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب بہت بڑے شخص ہوئے، اور یہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کا جو دارالافتاء تھا اس پر بہت عرصہ فائز رہے تقسیم سے پہلے. جب پاکستان بن گیا تو ادھر آ گئے. 64 میں یا یہاں 63 میں دوبارہ ہندوستان گئے. جب دارالعلوم دیوبند گئے نا تو وہاں بڑا خوشی کا سما، چونکہ اکثروں کے اساتذہ تھے. وہاں کے دارالافتاء میں لائبریری میں پورے علاقے کے علماء جمع ہوئے کہ جی ہم سے سینئر عالم دین جو ہیں وہ آئے ہیں جنہوں نے یہاں بہت عرصہ، چونکہ یہ وہیں پیدا ہوئے، وہیں جوانی ساری زندگی وہیں گزاری. بھائی سننا اگلی بات یہ ہے، اللہ کے صحیح عالم ایسے لوگ ہیں. جب مسند پر بٹھایا نا اور آگے سارے علماء ہی علماء، تو مفتی شفیع صاحب نے پتہ کیا کہا؟ لوگ اے حضرات علماء تم اس لیے آئے ہو کہ شاید میں تمہارے سامنے بڑے بڑے علمی نکات بیان کروں گا، شاید تم یہ توقع لے کر آئے ہو میں تمہارے سامنے بہت اعلیٰ خطاب کروں گا، کوئی علمی نکتے بیان کروں گا. اگر تم اس نیت سے آئے ہو تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھو، چونکہ یہاں بیٹھ کر میں نے جوانی میں یہ گناہ بہت کیا ہے. بھائی سنتے ہو؟ میں نے جوانی میں یہاں بیٹھ کر بہت گناہ کیا. ہمیں اس چیز نے مار دیا، اظہار علم، اپنے آپ کو بڑا عالم ظاہر کرنا. صحیح علم کی نشانی یہ ہے کہ اس سے آدمی میں تواضع پیدا ہوتی، اس سے انکساری پیدا ہوتی. کہا بھائی اب میں بڑھاپے میں آ گیا ہوں، اب کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، 2-3 سیدھی سیدھی باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. آگے سارے بڑے بڑے علماء تھے. اے حضرات علماء، اگر مالداروں سے ان کے مال کا حساب ہونا ہے تو مجھے اور آپ کو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے علم کا حساب دینا، اپنے علم کا حساب دینا. اللہ کو یہ حساب دینا ہے کہ ہم نے نیک عمل کس کے لیے کیا. بہرحال چند باتیں اس طرح کی کہی اور سناٹا چھا گیا.
آگے بیٹھنے والے رو پڑے کہ ہم تو واقعتاً کسی اور نیت سے آئے تھے، کسی اور نیت سے آئے تھے۔ بہرحال میدان محشر میں اس وقت تک پاؤں نہیں چھوٹیں گے جب تک سوال کیا ہوگا؟ علم پر۔ اور بھائی باقی دو سوال کیا ہے؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ میرا موضوع یہ تھا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن ہم تم سے ساری زندگی کا حساب لیں گے، تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ہر بندے کو جب حساب کے لیے بلائیں گے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے سامنے بندے کو پیش کیا جائے گا اور رعب اور خوف کی وجہ سے اس کی ٹانگیں یوں کانپ رہی ہوں گی جس طرح بکری کے بچے کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور یہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کے عمل ہوں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کے عمل ہوں گے، اور آگے جو ہے جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کا حساب لیں گے۔ بھائی ہم اس طرح حساب دے سکتے ہیں؟ ہم اس طرح حساب دے سکتے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے دیانتاً ایک بات عرض کروں، یہ جو موضوع میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا، اگر یہ میرے اور آپ کے احساس میں زندہ ہو جائے، یہ بات میرے اور آپ کے دل و دماغ میں جگہ پکڑ لے، تو بھائی ہم کسی پر ظلم کر سکتے ہیں، ہم بے ایمانی کر سکتے ہیں، ہم دو نمبری کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والا جس کو یہ پتا ہو کہ مجھے اپنی اس زندگی کے تمام معاملات کا اللہ کو حساب دینا ہے، جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کئی مرتبہ سنایا، کہتے عمر رضی اللہ عنہ جب زندگی کے آخر میں آئے تو بیٹے کو کیا کہا تھا؟ بیٹا میرے بعد خلافت نہ لے لینا، بڑا مشکل کام ہے، اس خلافت سے میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ اور تنہائی میں بیٹھ کر بڑبڑایا کرتے تھے حضرت عمر، اور اللہ سے یہ درخواست کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے اوپر مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں آئی ہیں نا، میرے اوپر جو مسلمانوں کی ذمہ داریاں آئی ہیں، کل قیامت والے دن اگر میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، یعنی نہ مجھے اجر ملے نہ کسی چیز پر میری پکڑ ہو، اے میرے اللہ میں اس پر راضی ہوں، اے میرے اللہ میں اس پر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کل قیامت والے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، لاؤ بھائی نماز کہاں ہے؟ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا، اور تیسری حدیث ہے سب سے پہلے جو ہے وہ صحت کا حساب ہوگا۔ تینوں حدیثیں صحیح ہیں۔ علماء نے فرمایا ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ کے حق میں سے سب سے پہلے حساب ہوگا کس کا؟ نماز کا۔ اور بندوں کے حق میں سے سب سے پہلے حساب ہوگا کس کا؟ قتل کا۔ سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ قتل کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہیں، نعمتوں میں سب سے پہلے حساب ہوگا کس کا؟ صحت کا۔ آج لوگ مزے مزے سے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹوک دے، انہوں نے کہا مولوی صاحب تو کی کیوں بھائی؟ میں شاید اسی ہفتے کے صبح کے کسی درس میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی ایک بندہ جب ریٹائر ہو تو سرکاری مراعات جو ملی ہو، گاڑی شاڑی ملی ہو، وہ آگے بیچ سکتا ہے؟ کس کی ہیں وہ تو سرکار کی ہیں۔ یہ مشین کس کی ہے؟ سرکار کی ہے۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھ لو، گدھے سے، اور گدھے پر جس طرح کے ڈیزائن نکالے جاتے تھے، داڑھی کے بھی اس طرح کے وہ ڈیزائن بناتے ہیں۔ کسی کو کہو کہتے ہیں جناب تمہیں کیا، یہ کس کی مشین ہے؟ میں اس کو بہت بار کہہ چکا ہوں بھائی، ایک ہے خودکشی، ایک ہے شہادت، دونوں میں کون ذبح ہوتا ہے؟ جان و جسم دونوں، لیکن شہید کہاں؟ جنت میں، اور خودکشی والا کہاں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ نہیں کہ اس نے اپنے جسم کو، نہ، فرق یہ ہے کہ شہید نے اللہ کے حکم سے اپنا جسم وارا ہے، اور خودکشی کرنے والے نے اللہ کے حکم کے خلاف۔ اس لیے فرمایا نعمتوں میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا،
بھائی وہ کس کا ہوگا؟ صحت کا ہوگا۔ اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور بندے کے حقوق میں سے سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت، یہ جذبہ صحابہ اکرام میں اتنا بھر دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے ایک بات پوچھنی ہے، میرے غلام ہیں، وہ کبھی میرے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، آپ کو پتہ ماتحت ملازم بہت سے اونچے نیچے کام کرتے ہیں۔ اس صحابی نے عرض کیا، اللہ کے حبیب میرے کئی غلام ہیں، میں کبھی کام کہتا ہوں اس میں خیانت بھی کر دیتے ہیں، کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی میرا نقصان کر دیتے ہیں، کبھی کو بددیانتی کر دیتے ہیں، میں ان کو مارتا بھی ہوں، میں ان کو گالیاں بھی دیتا ہوں، اور کبھی میں ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہوں، تو اس کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن تجھے بھی اور تیرے غلاموں کو بلایا جائے گا، اگر تو ان کا تیرا حق کو ضائع کرنا، بددیانتی کرنا، جھوٹ بولنا اور تیری سزا دونوں برابر ہوئے پھر تو تیری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر تیری ڈانٹ ڈپٹ کم ہوئی، ان کا تیرے حق کو ضائع کرنا زیادہ ہوا تو ان سے تجھے بدلہ دلوایا جائے گا، اور اگر تیرا ماتحتوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، گالیاں دینا، اپنے فیکٹری کے ملازموں پر خامخواہ جبر کرنا زیادہ ہوا اور ان کا نقصان تیرا جو کیا ہے وہ کیا ہوا؟ کم ہوا، تو کل قیامت والے دن تجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب یہ بات کہی، چونکہ وہ یہ فہم اللہ کے نبی سے لے چکے تھے کہ ہمارا حساب اللہ نے لینا ہے، وہ صحابی اٹھ کر مجلس سے گئے دور اور ایک جگہ ٹیک لگا کر دھاڑے مار کر رونے لگ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ان غلاموں کی وجہ سے پکڑا جاؤں گا، مجھے یوں لگتا ہے میں ان غلاموں کی وجہ سے پکڑا جاؤں گا، اور مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان سارے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، کبھی ان غلاموں کی وجہ سے میرا حساب نہ ہو۔ اس لیے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے، جو مسلمان، میں نے عرض کیا، اس نظریہ کو مضبوط کر لے، قرآن اس کو بار بار بیان کر رہا ہے، اس کے دینی دنیاوی معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں۔ اگر وہ سرکاری ملازم ہے وہ کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرے گا، اگر وہ کسی بڑے عہدے پر ہے کبھی بھی بے ایمانی نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ بھائی میرا کون حساب لے گا۔ سورہ کہف میں ہے کہ جس وقت ہم لوگوں کے سامنے نامہ اعمال پیش کریں گے تو کہنے والا خود کیا اٹھے گا، چھوٹی بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو رہ نہیں گئی۔ اس لیے کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا حساب ہوگا تو اس وقت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا نسب کیا ہے، تم کون ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں بھائی جو بغیر حساب و کتاب کے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ صحابہ اکرام نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو راتوں کو اس وقت اٹھیں کہ سارے لوگ مزے سے سو رہے ہوں، اور یہ اللہ کی محبت میں اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، دنیا آرام کر رہی ہے اور یہ اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں۔ فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میدان محشر میں پوری حدیث اس طرح ہے، اللہ فرمائیں گے کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جو راتوں کو تنہائیوں میں اٹھ کر میرے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور آگے حدیث میں ہے تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے۔ کتنے لوگ اٹھیں گے؟ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ فجر کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھ لیتے، بھائی تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ چونکہ اللہ کے نبی کو تمام علوم دیے جاتے ہیں، خواب کی تعبیر اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی بتا؟
اللہ کے نبی پوچھتے ہاں بھئی تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر خواب دیکھا ہوتا بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتا دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے بڑی تمنا تھی کہ یار میں ابھی کسی دن کو خواب دیکھوں، پھر کس سے پوچھوں؟ اللہ کے نبی سے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، میں بڑا خوش ہوا اور خواب دیکھ کے ڈرا بھی، خوش بھی ہوا اور خواب دیکھ کے ڈرا بھی۔ خوش اس لیے ہوا کہ چلو آج میں ابھی پوچھوں گا، اور خواب تو کہ تھوڑا سا ڈر والا تھا۔ امام بخاری نے عبداللہ ابن عمر کے اس پورے واقعہ کو ذکر کیا، کہنے کہ میں فجر کی نماز میں حاضر ہوا، فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھئی تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ تفصیل دوسری روایت میں، صحیح بخاری میں اس واقعہ کی تفصیل اور طرح ہے۔ صحیح بخاری میں یہ ہے کہ میں نے جب خواب دیکھا تو میں ادب کی وجہ سے اللہ کے نبی کو پوچھنے سے کترایا، میں تذکرہ بھی نہیں کیا چونکہ ادب بہت تھا۔ اب میں سارا دن سوچتا رہا تو میں اپنی بہن حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور میں نے حضرت حفصہ کو اپنا خواب سنایا، پھر حضرت حفصہ نے میرا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ وہ خواب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ کل قیامت والے دن ایک جہنم میں بہت بڑا آگ کا تنور ہے، اس میں میرے جاننے والے بہت سارے لوگ جل رہے ہیں اور میں بھی کنارے پر کھڑا کانپ رہا ہوں، اور جب میں کنارے پر گیا تو مجھے فرشتوں نے کہا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے، تو جا یہاں سے، تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے، تو یہاں سے جا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں وہاں سے واپس آ گیا، واپس آ رہا تھا میری آنکھ کھل گئی، اور یہ خواب سنایا کس کو؟ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ خواب ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سن کر پتہ کیا فرمایا؟ خواب سن کر فرمایا عبداللہ ابن عمر بندہ تو اچھا ہے۔ بھائی کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن عمر بندہ تو اچھا ہے اگر یہ تہجد پڑھا کرے، اگر یہ کیا کیا کرے؟ تہجد پڑھا کرے۔ اور بہن نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بتا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب اس دن کے بعد پھر ساری زندگی میرے اوپر کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ میں رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کے لیے کھڑا نہ ہوا، کوئی رات ایسی نہیں آئی۔ اور کیوں؟ اس سے علماء نے یہ سمجھا ہے، محدثین نے فرمایا اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ بغیر حساب و کتاب میدان محشر کی سختیوں میں رات کا جو اٹھنا ہے اس کو بہت دخل ہے۔ اور بھائی آج کل کے زمانے میں شاید میں اگر یہ اضافہ کر دوں تو بے جا نہ ہوگا، شاید میں ڈر کے کہہ رہا ہوں، آج کل جو صورتحال ہے نا، اگر اس زمانے میں کوئی فجر کی نماز بھی اٹھ کر جماعت سے پڑھ لینا تو شاید اس کو بھی یہ فضیلت مل جائے، شاید اس کو بھی یہ فضیلت مل جائے۔ اندھیرے میں اٹھ کے آنا، سردی میں اٹھ کر آنا، اور بھائی اب تو وہ زمانہ آ رہا ہے کہ فجر پڑھنے والے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھے بھلے دیندار بھی بھائی فجر جو ہیں وہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں، وہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ حدیث بہت سناتا ہوں، میں نے ابھی بھی کوئی 2-3 مہینے پہلے جب نماز پر جمعہ کی تقریر کی تھی، میں جب بھی اس موضوع کو بیان کرتا ہوں یہ حدیث ذکر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم حضور کے زمانے میں کسی بھی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے، اگر کفر سمجھتے تھے کس کو؟ نماز چھوڑنے کو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ خواب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر بندہ تو اچھا ہے لیکن اگر یہ تہجد پڑھا کرے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اس دن کے بعد پھر میرے اوپر کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ میں رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہوا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا، اور جو دوسری روایت بیان کر رہا ہوں اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مسلمان تہجد پڑھتے ہیں، رات کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، رات کو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی محبت میں آنسو بہاتے ہیں،
کل قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت کا داخلہ ملے گا، جب ساری دنیا حساب میں پھنسی ہوگی۔ اس لیے بھائیوں، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں اور آپ ہم ایک دن کا حساب کسی کو نہیں دے سکتے، تو بھائی 70 سالہ زندگی کا حساب دینا ہے، اور حساب بھی اس ذات کو دینا ہے جو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے، یومئذ تحدث اخبارها، لوگوں تمہیں پتہ ہے قیامت والے دن زمین جو ہے وہ اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ زمین کی خبریں کیا ہیں لوگوں تمہیں پتہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ زمین کی خبریں کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن زمین کے اوپر بیٹھ کر جس نے جو عمل کیا ہے، خواہ وہ اچھا ہو خواہ وہ برا ہو، زمین کل قیامت والے دن اس کو اللہ کے سامنے بیان کر دے گی۔ اس لیے تو حدیث میں کیا آتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے تو یہ زمین اس کے بارے میں کیا کرے گی؟ گواہی دے گی۔ جہاں نیکی، جس مسلمان نے جہاں بیٹھ کر نیکی کی ہے، جہاں بیٹھ کر برائی کی ہے، بھائی یہ جگہ کیا کرے گی؟ گواہی دے گی۔ تو بھائی ہم نے حساب دینا ہے اس ذات کو۔ قرآن خود اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ صحابہ اکرام کانپ جاتے تھے۔ ایک تابعی ہیں، وہ جب اس آیت پر آئے نا نماز میں اس کو تلاوت کر رہے تھے تو ایسا خوف طاری ہوا کہ غش کھا کے گر گئے، نماز ٹوٹ گئی۔ چونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہارے دلوں میں جتنے خیالات آتے ہیں ہم سب کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیوں؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی کیا ہیں؟ رسول اللہ حضرت عبداللہ، یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ میں بھائی جب انسان کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے نا تو انسان کسی چھوٹے پر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی ماتحت پر بھی ظلم نہیں کرتا، طاقتور ہو کر کسی کمزور پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ آج ہماری زندگیوں میں جتنی بے انصافیوں اور ظلم ہے وہ اس عقیدے کو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کا مشہور واقعہ ہے کہ جنگل میں سب آپ کو پتہ ہے عرب کے صحرا کس طرح کے ہیں، وہاں آج کل وہاں شہر نہیں آتے۔ ہم تو جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ مکہ مدینہ کی مشہور سڑک پر جاتے ہیں نا، ہمیں یوں لگتا ہے شاید سارا سعودیہ اسی طرح نہ۔ آپ ذرا بڑے شہروں سے ہٹ کے دیکھو تو بڑے بڑے صحرا آتے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں کوئی بکریوں کا ریوڑ مل گیا ان سے دودھ مانگ لیا، کوئی اونٹ چرانے والا مل گیا ان سے یہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کچھ رفقا کے ساتھ سخت گرمی میں سفر کر رہے تھے، سخت گرمی میں پیاس لگی ہوئی ہے، کہنے لگے بھائی یہاں کچھ دیکھو، تھا کچھ نہیں، دور ایک چرواہا نظر آیا بکریاں چرا رہا ہے۔ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یار ہمیں پینے کے لیے کچھ دودھ دے دو۔ عربوں کی روایات تھی جب کوئی مسافر دودھ مانگتا تو اس کو فوراً کیا دے دیا جاتا تھا؟ دودھ دے دیا۔ دودھ دے دیا، وہاں ٹھہرے اور اپنے ساتھ کچھ خادم بھی تھے، خیمہ لگایا، تھک گئے تھے کہ آج یہیں رکتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ یار اس چرواہا کو کھانا کھانے لگے تو کہا یار اس چرواہا کو بھی بلاؤ کھانے میں شریک کر لیتے۔ غلام کو بھیجا، بھائی جاؤ اس چرواہے کے بھی بلا لاؤ۔ چرواہے کو بلا لائے، بھائی آپ نے ہمیں دودھ پلایا ہے، اب ہم کھانا لگے ہیں کھانے، آ جاؤ ہمارے کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ چرواہے نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ چرواہے نے کہا میرا تو۔ عبداللہ ابن عمر چونکہ اتنی شدید گرمی میں اور اوپر سے چرواہا صحرا میں بکریاں چرا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بکریاں شاید آپ کو دیہاتی، یہاں کے لوگ کم ہیں، کسی دیہاتی بندوں سے پوچھو بکریاں چرانا بڑا مشکل ہے، بکریاں قابو نہیں آتی۔ اس لیے ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرائیں تاکہ امت میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اپنی امت کو سنبھالنا کس طرح۔ بڑے حیران ہوئے، گرمی، چرواہا، بکریاں چرا رہا، صحرا، کہا چلو ٹھیک ہے، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال ہوا کہ شاید اس نے ہمیں ویسے بزرگ بننے کے لیے کہہ دیا، تھوڑا چیک کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے یار، آپ کا روزہ ہے، ایسے کرو کہ آپ کے پاس جو بکریاں ہیں کوئی بکری ہمیں بیچ دو، یہی آج ہم نے ٹھہرنا، بکری ذبح کریں گے، شام کو آپ بھی افطاری ہمارے ساتھ کرنا، ہم بھی کھانا کھائیں گے، پیسے لے لو بکری۔ اس نے کہا جی میرے آقا کی طرف سے، میرے مالک کی طرف سے نا مجھے بکری بیچنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں دے نہیں سکتا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تم ایسے کرو، پیسے لے کے بکری دے دو، ذبح کر کے آپ بھی کھانا، ہم بھی شام کو تکے کھائیں گے، اور شام کو جا کر اپنے مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، چونکہ عربوں کے یہاں صحراؤں میں بھیڑیا بہت ہوتا، بھیڑیا کھا گیا۔ اب وہ جو چرواہ تھا نا وہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے بڑے اطمینان سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی بہانہ تو پکا ہے، چکر دیا جا سکتا ہے۔ کہا جی یہ میرے الفاظ ہیں، جی میں اس بات سے اپنے مالک کو تو چکر دے سکتا ہوں، لیکن اس آسمان والے کا کیا کروں، اس آسمان والے کا کیا کروں، اس کو میں کیا کہوں گا۔ یہ ہے احتساب کہ میں ہر کسی کو چکر دے سکتا ہوں، میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں میرے لیے رشوت لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے دنیا کا کوئی قانون پکڑ نہیں سکتا، اب میں اتنا خود مختار ہوں، میں جو بے ایمانی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ لیکن پھر یہ خیال ہونا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کا کیا لینا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھنا۔ چلو وہ حدیث سنائی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ویسے عام مجمع میں بیان نہیں کرنی چاہیے آج کل، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محدثین نے اس حدیث صحیح حدیث ہے، اس کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں عام لوگوں کے سامنے اس حدیث کو بیان نہ کیا جائے، کیوں لوگ غافل ہو جائیں گے۔ حدیث میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد ڈرتا ہے، توبہ کرتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بار بار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ گناہ بھی کر رہا ہے پھر ڈر بھی رہا ہے، اس کا ڈرنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مجھے اپنا بڑا اور اپنا رب، اس کو دل میں یہ خیال ہے کہ میرا کوئی بڑا ہے، میرا کوئی بڑا ہے، بار بار ہوتا ہے، پھر گناہ ہو گیا، پھر اندر سے ڈرتا، پھر گناہ ہو گیا، پھر گناہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، یہ ٹکڑا ہے آگے والا صحیح حدیث کا جس کو میں کہہ رہا تھا عام بیان نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ کرتا ہے ڈرتا ہے، گناہ کرتا ہے ڈرتا ہے، گناہ کرتا ہے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں یہ مجھے اپنا رب سمجھتا ہے، اپنے آپ کو میرے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے، اس لیے ڈر رہا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو جب تک یہ ڈرتا رہے گا میں اس کو اس کا ہر گناہ معاف کرتا رہوں گا، اس لیے کہ یہ میرے سامنے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے۔ اور اس حدیث کا اگلا جملہ حدیث میں ہے نہیں ہے، اللہ کے نبی بعض باتیں اتنی فرماتے تھے کہ آگے خود سمجھ جاؤ، جب تک یہ مجھے اپنے سامنے جواب دہ سمجھتا رہے گا معافی کا دروازہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اس نے یہ کہہ دیا مجھے کون پوچھنے والا ہے، میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تیری توبہ کا دروازہ کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھنا، اس لیے ہماری نماز بھائی کس لفظ پر مکمل ہو رہی ہے؟ یوم یقوم الحساب کا دن، یوم یقوم الحساب، حساب کا دن۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے ایک بادشاہ کی ضیافت پر میں گیا، بادشاہ نے اپنے محتسب کو بلایا، آج کل کی زبان میں کہہ لے وزیر خزانہ کو بلایا، اس سے 1 مہینہ کا حساب لیا، تو وہ جو وزیر خزانہ تھا میرا جاننے والا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے، وہ کانپ رہا ہے۔ میں نے اس سے کوئی بات کی، اس نے کہا سعدی میرا حساب چیک ہونا، آج میرا حساب چیک ہونا ہے۔ شیخ سعدی جب وہ چلا گیا اور اس کے سانس میں سانس آ گیا کہ میرا بادشاہ سے میں نے کیا ہوگا، میرا حساب کلیئر ہو گیا، تو مجھے بادشاہ نے کہا سعدی مجھے کو نصیحت کر دو۔ میں نے بادشاہ کو کہا بادشاہ تجھے کیا نصیحت کروں، یہ جانے والا تجھے بھی نصیحت کر گیا مجھے بھی کر گیا۔ اس نے بادشاہ کو جو غیب نہیں جانتا 1 مہینے کا حساب دینا ہے، یہ مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کر پایا۔ مجھے کہا سعدی تجھے بات کی پڑی ہے، میری جان نکل رہی ہے۔ بادشاہ سے کہا بادشاہ جی آپ کا اور میرا اس وقت کیا حال ہوگا جب اس ذات کو حساب دینا ہے جو ہمارے دل کے خیالوں کو، رات کی تنہائیوں کو بھی جانتا ہے۔ ہاں
راتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ پھر وہ اشعار کہتے ہیں بندہ خدا، جب تو بندوں کو حساب نہیں دے سکتا، تو ماں باپ کو حساب نہیں دے سکتا، تو اپنے اساتذہ کو حساب نہیں دے سکتا، تو اس اللہ کو کیسے حساب دے گا؟ بھائیو، اگر ہم اس سبق کو پکا کر لیں تو سچ بات یہ ہے، آخرت تو دور کی بات ہے، دنیا کے ہمارے پاکستان میں جتنی بددیانتی ہے، جتنی کرپشن ہے، جتنا ظلم ہے، جتنی بے ایمانی ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے ان عقائد اور ان نظریات پر مضبوطی سے قائم نہیں ہیں، ہمیں ان نظریات کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس نظریات پر اچھی طرح قائم رہیں تو ہمارے آخرت کے معاملات بھی درست ہو جائیں اور ہمارے دنیا کے معاملات بھی درست ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔